بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہیں کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پارٹ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حر بن یزید کی ملاقات تک میں نے عرض کیا تھا، اور ابھی میدان کربلا میں قیام اور اس سے آگے حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو جا اترے۔ جب اس میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے تو اس کا نام دریافت فرمایا، معلوم ہوا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ تب آپ نے فرمایا ھذا موضع کرب و بلاء، یعنی یہ تکلیف اور ہلاکت کی جگہ ہے۔ یہ مقام پانی سے دور تھا، دریا میں، اور اس میں ایک پہاڑی حائل تھی۔ دوسرے دن عمر بن سعد بن ابی وقاص کوفے والوں کی 4000 فوج لے کر پہنچا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر کو زبردستی بھیجا تھا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس آزمائش میں نہ آئے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس نے آتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا اور دریافت کیا آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے وہی جواب دیا جو حر ابن یزید کو دے چکے تھے، یعنی تمہارے اس شہر کے لوگوں نے ہی مجھے بلایا تھا، اب اگر وہ ناپسند کرتے ہیں تو میں لوٹ جانے کو تیار ہوں۔ عمر بن سعد کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے خوشی ہوئی اور امید بندھی کہ یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اس نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جواب دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ سے کہو کہ پہلے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یزید ابن معاویہ کی بیعت کریں، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں تک پانی نہ پہنچنے پائے، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی پینے نہ پائیں، جس طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پانی سے محروم رہے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط آیا، آپ نے اسے پڑھا اور پھینک دیا اور قاصد سے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ قاصد لوٹ کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا۔ اس جواب سے اس کا غصہ اور بھڑکا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا۔ جودی کا حاکم تھا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لڑنے سے پہلو تہی کی، یعنی انکار کیا۔ تب عبید اللہ بن زیاد نے اس سے کہا یا تو لڑنے کو جا یا ری کی حکومت سے دستبردار ہو جا، ری مقام کی، اور اپنے گھر جا بیٹھ۔ عمر بن سعد نے ری کی حکومت کو ترجیح دی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کے لیے فوجوں سمیت چل نکلا۔ عبید اللہ بن زیاد ایک سردار کی معیت میں ایک سردار کے ساتھ تھوڑا تھوڑا لشکر جمع کر کے بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار اور پیادے جمع ہو گئے اور دریائے فرات کے کنارے پر جا اترے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان رکاوٹ کر دی۔ عمر بن سعد کے لشکر میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط و کتابت کی تھی اور ان سے مسلم بن عقیل کے ذریعے سے بیعت بھی کر چکے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ان سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اپنے لشکر کے گرد ایک خندق کھودیں اور ایک ہی دروازہ اس خندق کو رکھا تاکہ اس طرح سے نکل کر لڑ سکیں۔ نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حرکت دی۔ جب لشکر قریب پہنچا تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نرغے میں لے لیا اور لڑائی شروع کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں ایک ایک کر کے قتل ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کے تقریباً 50 آدمی قتل ہو گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ کر فرمایا آیا کوئی خدا واسطے فریاد رس ہے؟ آیا کوئی رسول اللہ کے حرم کو بچانے والا ہے؟
یہ سن کر حر بن یزید، جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، اپنے گھوڑے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا اور آ کر کہا، اے رسول اللہ کے بیٹے، سب سے پہلے میں ہی تیرے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا اور اب میں ہی تیری جماعت میں آ گیا ہوں تاکہ میں تیری ہی مدد میں قتل کیا جاؤں، شاید کہ کل کو تیرے نانا کی شفاعت نصیب ہو۔ اس کے بعد اس نے عمر بن سعد کے لشکر پر حملہ کیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ شہید نہیں کیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کا بھائی، بیٹا اور غلام بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس قدر سخت لڑائی ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ساتھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر تنہا مقابلے کے لیے میدان میں آئے اور دشمنوں سے لڑتے رہے، اور جو شخص بھی آپ کی طرف آیا اسے قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا اور آپ کو ان زخموں اور تیروں نے چور چور کر ڈالا جو ہر طرف سے آ رہے تھے۔ اس وقت شمر ذی الجوشن اپنی فوج سمیت آگے بڑھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے للکار کر فرمایا، اے شیطان کی جماعت، میں تم سے لڑتا ہوں، تم مستورات کو کیوں چھیڑتے ہو؟ کیونکہ وہ تو تم سے نہیں لڑ رہے ہیں۔ تب شمر نے اپنی فوج سے کہا، عورتوں سے بعد آ جاؤ اور اسی شخص کا مقابلہ کرو۔ پھر سب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں اور نیزوں سے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر شہید ہو کر گرے، اور نصر ابن خرشہ ملعون آپ کا سر کاٹنے لگا۔ اس سے نہیں کاٹا گیا تو خولہ بن یزید گھوڑے سے اترا اور اس نے آپ کا سر مبارک کاٹ لیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کم بختو، اس کے متعلق اب کیا انتظار کرتے ہو، حالانکہ اسے زخموں نے چور کر دیا ہے۔ اس کے اتنے کہنے پر امام حسین رضی اللہ عنہ پر تیر اور نیزے برسنے لگے، یہاں تک ایک بدبخت کا تیر آپ کے گلے سے پار ہو گیا اور آپ گھوڑے سے گر پڑے، اور اسی حالت میں شمر نے آپ کے چہرے مبارک پر لعنتی نے تلوار ماری، اور منان ابن انس نے نیزہ مارا، اور خولہ بن یزید آپ کا سر کاٹنے لگا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر اس کے بھائی شبیر بن یزید نے اتر کر آپ کا سر کاٹا۔ پھر یہ لوگ اہل بیت کے خیمے میں گئے، وہاں سے 12 لڑکے بنی ہاشم کے قید کیے اور جتنی عورتیں تھیں ان کو بھی قید کر لیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے لوگوں کو حکم دیا، اور ان سنگ دلوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے تلے لتاڑا، اور آپ کے سر مبارک کو بشیر ابن مالک اور خولہ ابن یزید کی معیت میں عبید اللہ بن زیاد کی طرف بھیج دیا۔ ہر کلمہ گو خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس وحشتناک اور درد انگیز واقعہ سے بے انتہا رنج و علم ہے۔ کوئی نہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت سے مغموم نہ ہو اور اس کا دل ان مظالم کو سن کر مضطرب اور پریشان نہ ہو۔ تقریباً 1300 سال گزرنے کے باوجود اس اندوہناک، درد انگیز، مصیبت خیز، پریشان کن، دل ہلا دینے والے واقعے کو بھول نہیں پائے۔ اہل سنت والجماعت ان دردناک واقعات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کے باوجود ایک بہادر، ذی وقار، صاحب عزم انسان کی طرح متانت اور سنجیدگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور یزید جیسی طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قوت و ہمت اور ہدایت کی آواز اٹھا کر سنت حسین کی یاد تازہ کرتے ہیں، تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبعین اور نام لینے والوں میں روح حسینی کے نظارے ہمیشہ طاغوتی طاقتوں کے سامنے نظر آتے رہیں۔ بخلاف دوسرے حضرات کے کہ وہ اس رنج و علم کا اظہار کرنے کے لیے دامن شریعت چھوڑ دیتے ہیں، فخر دو عالم سید المرسلین کی سنت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اظہار غم کے لیے تسلیم محرم کو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ناجائز بلکہ حرام ہوتی ہیں، جس سے مسلمانوں کے عقائد فاسد ہو جاتے ہیں، اخلاق کی تباہی کا موجب بنتی ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اہل سنت والجماعت کے علاوہ دوسرے جو حضرات ہیں ان کے بڑے مقتدی ہیں اس طریقہ کار کے سخت مخالف ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو یہ تعزیہ وغیرہ ہے یہ بدعت سیئہ ہے، مرثیہ خوانی ہے، اور اس مجلس میں زیارت اور گریہ ازاری کی نیت سے جانا بھی ناجائز ہے، اور سینہ کو بھی کرنا
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کرنا اور اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ سب چیزیں شرعاً ناجائز ہیں۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، خارج ہے، جس نے ماتم میں رخساروں پر ہاتھ مارے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے سے بین منہ سے نکالے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو یقیناً کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے شہادت کو جو ہے گوارا کیا، لیکن انہوں نے یزید وقت کی بیعت سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حسینی پکا سچا بنائے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کربلا سے یہ سبق ملتا ہے کہ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور جو ان کے اہل بیت تھے انہوں نے پردہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالی ان دونوں باتوں پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔